ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اکثر عورتیں آتی ہیں اور آ کر یہ شکایت کرتی ہیں اپنے خاوند کے حوالے سے کہ میرے شوہر کا میرے ساتھ رویہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، میرے ساتھ جب بات کرتا ہے تو سخت لہجے میں بات کرتا ہے، میرے بچوں کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اور گھر میں جب بھی آتا ہے تو آنے سے پہلے ہی میں بھی ڈرنے لگتی ہوں اور میرے بچے بھی ڈرتے ہیں کہ جب یہ گھر میں آئے گا تو کوئی نہ کوئی نوک ٹوک اور کسی نہ کسی بات پر کوئی نہ کوئی لڑائی ہو جائے گی۔ میری خرچہ بھی نہیں اٹھاتا، مجھے خرچ دیتا بھی نہیں ہے، اور صحیح معنوں میں میرے ساتھ اس کا رویہ اور اخلاق اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح کئی خاوند بھی ایسے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ میری بیوی کا میرے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے، اور میری ماں کے ساتھ اس کا خاص رویہ اچھا نہیں ہے، میرے باپ کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، میری بہنوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، جس وجہ سے گھر میں اکثر لڑائی جھگڑا پریشانی رہتی ہے، اور میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں گھر میں جاؤں اور جا کے گھر میں وقت گزاروں۔ تو اس کے لیے میاں بیوی کے لیے میں آپ کو ایک تحفہ دوں گا، ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ اگر خاوند کرے گا تو بیوی کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، اگر بیوی کرے گی تو خاوند کے دل میں بیوی کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ گھر کی جتنی پریشانیاں ہیں جو آپس میں بے سلوکی کی وجہ سے اور آپس میں اختلافات کی وجہ سے جتنی بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا، اور وقت بھی یاد رکھیے گا اور الفاظ بھی یاد رکھیے گا، تاکہ دوبارہ کال کر کے یا رابطہ کر کے پوچھنا نہ پڑے، بلکہ آپ اسے ابھی سمجھ لیں اور سمجھ کر آپ اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ بہت سارے لوگ اس وظیفے کی برکت سے مستفید ہوئے ہیں، اگر آپ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو بھی اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ضرور فائدہ عطا فرمائیں گے۔ وظیفہ جو ہے وہ آپ نے صبح پڑھنا ہے 1 مرتبہ 1 تسبیح، اور شام کے وقت پڑھنا ہے۔ صبح کا وقت آپ نے سورج نکلنے کے بعد اور چاشت سے پہلے پڑھنا ہے۔ آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ سورج نکلنے کے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ تقریباً اندازے سے اس حساب سے رہیں کہ 10 بجے سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور رات کو مغرب سے لے کر جب سورج غروب ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے یعنی کہ آدھی رات سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد آپ چاشت کے وقت ختم ہونے تک آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ یا حسیب یا ذوالجلال والاکرام۔ آپ نے یہ ایک تسبیح کرنی ہے، 100 مرتبہ ان الفاظ کو پڑھنا ہے، یا حسیب یا ذوالجلال والاکرام۔ پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر آخر میں درود شریف پڑھ لیں، دعا کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے رات کے وقت پڑھنا ہے، آدھی رات سے پہلے تو آپ نے ایسے ہی 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے،
اس کے بعد یا حسیب یا ذوالجلال والاکرام، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر خامد پڑھے گا تو اس کی بیوی انشاءاللہ اخلاق والی بھی بن جائے گی، اس کی بیوی کا برتاؤ، سلوک اور رویہ اپنے خامد کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا، اچھا اخلاق کے ساتھ وہ پیش آئے گی، اس کے والدین کے ساتھ بھی، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس کا اخلاق انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اس کو پڑھنے کا وقت صبح اور شام ہے، اور جتنی دیر تک اس کا رویہ درست نہیں ہوتا بیوی کا، تو خاوند کو چاہیے کہ اتنی دیر تک اس کو پڑھتا رہے، انشاءاللہ بہت جلد اس کے آثار آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح بیوی کی شکایات ہیں، اور بیوی اگر صبح کے وقت اور شام کے وقت اس وظیفے کو کرے گی، انشاءاللہ اس کا خاوند اس کے ساتھ محبت بھی کرے گا، نرم لہجے میں گفتگو بھی کرے گا، بچوں کو بھی ٹائم دے گا، اس کو بیوی کو بھی ٹائم دے گا، اور اخلاق بھی اچھا ہوگا، اور خرچہ بھی انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اس کو دینا شروع ہو جائے گا۔ کوئی دن مقرر نہیں ہے، جتنی دیر تک یہ معاملات آپ کے حل نہیں ہوتے اتنی دیر تک آپ نے ایک تسبیح صبح کے وقت، ایک تسبیح رات کے وقت یہ پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، آپ کے گھر کی رونق بحال ہو جائے گی، آپ کی گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور ایک دوسرے کے دل میں اللہ تعالی محبت پیدا فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنے بھی میاں بیوی مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ سب کے لیے، سب کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرمائے، اللہ تعالی سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، مصیبتوں سے اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی اس دنیا سے مسلمان جا چکے ہیں اللہ تمام کی کامل بخشش فرمائے، اور تمام کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔